اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَرْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اے محمد اور آل محمد، تم نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ گفتگو جاری تھی زیارت جامعہ کبیرہ کے حوالے سے، اور امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ شناختی کارڈ ہے محمد اور آل محمد کا۔ امام فرما رہے ہیں کہ امرتم بالمعروف، تم نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ امرتم نہیتم کے مقابل میں ہے معروف، یعنی چیز کی خصوصیات اور آثار سے آگاہی حاصل کرنا۔ معروف وہ چیز ہے جس سے عقل بھی اور وہی بھی دونوں جسے نیکی کہیں اسے معروف کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ کام نیک ہے، یہ کام بہتر ہے۔ منکر وہ کام جس سے عقل بھی رد کرے، عقل سے بھی ناآشنا ہو، اور وہی بھی جس کا انکار کر دے، وہی بھی جس کا انکار کر دے، اس سے منکر کہا جاتا ہے، اس سے منکر کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے بعض کے لیے برائی کیا ہو، بہتر بعض کو لگے، لیکن کیونکہ وہ عقل کی راہ سے ہٹ چکے ہیں۔ جب انسان عقل کی راہ سے ہٹ جائے تو ممکن ہے کہ وہ برائی بھی انسان کو نیک کام لگتا ہے، ہوتا ہے ایسے، لیکن وہ راہ عقل سے جدا ہو جائے گا۔ بس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والی ہستیاں محمد اور آل محمد ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے عدالت اجتماعی، عدالت فردی، سیاسی، اخلاقی، یہ سارا کچھ قائم کیا جاتا ہے۔ کہ قرآن کریم نے کہا سورہ حدید آیت نمبر 25 کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا تاکہ لوگوں کو عدالت پر قائم کریں۔ بس امر بالمعروف کریں تاکہ اجتماعی طور پہ عدالت ہو، سیاسی لحاظ سے عدالت ہو، اخلاقی لحاظ سے عدالت ہو، ہر لحاظ سے عدالت ہو، بس معاشرہ ہو جائے گا نورانی۔ کہ هو الذی، خدا وہ ہے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر واضح آیات تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے، نور کی طرف لے جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے وہ خلیفۃ اللہ ہے۔ جہاں معاشرہ جاہل ہو وہاں درس دینے کی ضرورت پڑتی ہے، تعلیم دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہاں معاشرہ عالم ہو اور عمدن گناہ کو انجام دے اور نیکی کو ترک کر رہا ہو، وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہاں معاشرہ غافل ہو وہاں ذاکر کی ضرورت پڑتی، وہاں ذکر کی ضرورت پڑتی۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس معاشرے میں جہاں عمدن گناہ کو انجام دیا جاتا ہے۔ معاشرہ عالم ہے، جانتا ہے کہ حج واجب ہے، لیکن حج کو انجام نہیں دیتا۔ اور جہاں معاشرہ جاہل ہے وہاں علم کی ضرورت پڑتی ہے، تعلیم کی دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہاں معاشرہ جاہل ہے درس و تدریس کرنا پڑتا ہے۔ بس نیک اعمال تب بنتے ہیں جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو۔ کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال تبھی نیک بنتے ہیں جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے۔ بس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا ہی عالم ہے، عادل ہے، رفیق ہے۔ یہ سارا کچھ عالم ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، رفیق ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے، تاکہ وہ یہ شرائط ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کی روایات میں آئی ہیں۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے تاکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا ہو۔ پہلا رفیق ہو، وہ نرم، نرمی کے ساتھ امر بالمعروف کرے۔ دوسرا عادل ہو، تیسرا عالم ہو۔ یہ 3 چیزیں تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب معاشرہ عمدن گناہ کر رہا ہو اور عالم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے تو اس کے زبان میں تاثیر نہیں رہتی، اس کے زبان میں تاثیر نہیں رہتی۔ بس ائمہ علیہ السلام نے اپنے کردار سے، اپنے زبان سے، ہر طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ بس انسان طبیعتاً معاشرہ پسند ہے۔ جہاں معاشرے کے لیے فسادی معاملات پیدا کیے جائیں گے، اگر ایک حکومت ہے، حکومت مشرک ہے، چاہے وہ کتنا بھی کہے کہ میں گناہ سے بچتا ہوں، لیکن برے اثرات اس پہ آتے ہی ہیں، اس پہ برے اثرات آتے ہی ہیں، اس کے نقصانات اس پر پہنچتے ہی ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا
کہ کوئی مشرک معاشرے میں رہ کے کہے کہ جی میں پوری طرح پاک ہو چکا ہوں، نہیں، نقصانات کچھ پہنچتے ہیں، خود پر نہ پہنچے اس کی اولاد تک پہنچتے ہیں۔ اور ضروری ہے بہت بڑا جہاد کرنا پڑے گا، بہت بڑا جہاد کرنا پڑے گا، بہت نگرانی اور توجہ کرنی پڑے گی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں رہیں نہ لوگ، وہاں رہیں لیکن بھرپور توجہ کے ساتھ بڑا جہاد اکبر کرنا پڑے گا انہیں بنسبت ان کے کہ جو اسلامی حکومت کے سائے میں رہتے ہیں۔ بس بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بس ائمہ علیہ السلام ہر جگہ پہ ہمیں یاد ہوں، ہر جگہ ان کی ولایت کی رسی کو ہم مضبوطی سے پکڑیں تاکہ ہم برائی سے بچیں۔ بس وہ معاشرہ جہاں امر بالمعروف اور نہی المنکر نہ ہو، وہ مردہ معاشرہ ہے، وہاں پھر بری تاثیر لوگوں تک پہنچتی ہے۔ جن مشرک معاشروں میں لوگ رہتے ہیں وہاں امر بالمعروف اور نہی المنکر نہ ہو تو پھر نقصانات پہنچیں گے ان تک۔ ہاں جہاں مشرک معاشرہ ہے، امر بالمعروف نہی المنکر ہو رہا ہے مسلمانوں کو تاکہ وہ گناہ سے بچیں، تو وہ معاشرہ پھر بچتا رہے گا، گناہ سے بچتا رہے گا، گناہ سے بچتا رہے گا۔ بس امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو انکار کرے عمل بالمعروف اور نہی المنکر کا وہ مردہ ہے، فهو میت، مردہ ہے زندوں کے درمیان۔ بس جو معاشرہ امر بالمعروف اور نہی المنکر کو ترک کر دے وہ مردہ معاشرہ ہے، مردہ معاشرہ ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نماز قائم کرنے اور امر بالمعروف اور نہی المنکر کرنے کی ہدایت کی کہ آپ امر بالمعروف اور نہی المنکر کرو، کہا ہے میرے بیٹے نماز قائم کرو، امر بالمعروف اور نہی المنکر کرو، یہ کام تم انجام دو۔ اور بہترین امت قرآن نے کہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی المنکر کرنے والی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو کہ تم امر بالمعروف اور نہی المنکر کرنے والے ہو۔ بس امر بالمعروف اور نہی المنکر رسول خدا کی صفت ہے کہ قرآن نے کہا سورہ اعراف کی آیت نمبر 147 یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ اور منافقین امر بالمعروف اور نہی المنکر کو ناپسند کرتے ہیں، یہ قرآن نے کہا سورہ توبہ آیت نمبر 67۔ ٹھیک، بس محمد اور آل محمد فردی حوادث سے بھی نظر نہیں ہٹاتے ہیں کیونکہ امر بالمعروف اور نہی المنکر کرنے، معاشرتی حوادث سے بھی نظر نہیں ہٹاتے، ظالم کے خلاف بھی قیام کرتے ہیں، جو عمدن گناہ کر رہا ہے اسے روکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام عبید اللہ بن ہرجوفی کے پاس خود چل کے گئے خیمے کے پاس دعوت دینے میں، امر بالمعروف اور نہی المنکر کرنے۔ عبید اللہ بن ہرجوفی کو معلوم تھا کہ مقام امام حسین کیا ہے، یزید کی پستی کیا ہے، سب کچھ معلوم تھا، سب کچھ معلوم تھا۔ امام خود چلنے گئے، اتنی فضیلت ہے امر بالمعروف اور نہی المنکر کی، کیونکہ انسان خدا کا خلیفہ تبھی قرار پاتا ہے جب امر بالمعروف اور نہی المنکر ہو۔ بس امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد اور آل محمد تم خلیفہ خدا ہو، تم نے امر بالمعروف کیا، تم نے نہی از منکر کیا، اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنے اخلاق سے بھی، اپنے دل سے بھی، ہر ایک سے آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ اس معاشرے میں جس معاشرے میں عمدن گناہ کو ترک کیا جاتا تھا، عالمانہ طور پہ گناہ کو ترک کیا جاتا تھا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔